کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ محض اپنے گمانوں کی پیروی کرتے ہیں، بس اپنے گمان کے مطابق جس کام کو صحیح سمجھ لیتے ہیں اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ قرآن مجید میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 116 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اے بندے اگر تو زمین میں رہنے والے اکثر لوگوں کو فالو کرے گا، ان کی پیروی کرے گا، تو یہ تجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے، اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اور وجہ کیا ہے؟ آگے قرآن نے وجہ بیان کرتے ہوئے دوسری جگہ فرمایا اِن یتبعون الا الظن، کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ محض اپنے گمانوں کی پیروی کرتے ہیں، بس اپنے گمان کے مطابق جس کام کو صحیح سمجھ لیتے ہیں اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ جو گمان ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، وہ کبھی حقیقت کا نعم البدل نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور پر اگر رات کے وقت ہم میں سے کوئی شخص یہ سمجھ لیتا ہے غلطی سے کہ اس وقت صبح کا وقت ہے، تو اس کے سمجھ لینے سے اس کے خیال اور گمان کے بل بوتے پر رات نے دن میں تبدیل نہیں ہو جانا، رات نے رات ہی رہنا ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت ایک حقیقت ہے۔ ہر دور کے اندر سچویشن یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی اکثریت کا یہی حال ہوتا ہے کہ جو ان کے گمان ہوتے ہیں، جو خیالات ہوتے ہیں، انہی کو وہ حقیقت سمجھ کر ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بڑوں سے ایک بات چلی آ رہی ہے، اندھا دھند ان کی تقلید کرتے ہوئے انسان اس کام کو کرنا شروع کر دیتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ پھر کبھی ایسے ہی ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر کوئی چیزیں رواج پا چکی ہوتی ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، اور لوگوں کی اکثریت ان کو فالو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بڑے بڑے جینیس مائنڈ لوگ بھی، انسان کے اندر یہ فطری کمزوری پائی جاتی ہے نا، کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کسی خاص ڈگر پر چل رہی ہے، کسی خاص عمل کو کر رہی ہے، تو لاشعوری طور پر وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ انسان بعض اوقات پڑھا لکھا سلجھا ہوا دانشور بھی، اور وہ بھی اسی ڈگر پر چل پڑتا ہے، اسی کام کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج آپ غور کریں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کتنی ساری ایسی رسمیں ہیں، کتنے رواج ہیں، کتنے ایسے کام ہیں جو ہمارے پاؤں کی زنجیریں بنے ہوئے ہیں، کوئی بڑوں سے چلی آ رہی ہے، کوئی کسی وقت میں لوگوں نے رواج دے دی، اور بڑے بڑے جینیس مائنڈ لوگ بھی میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقعوں کی رسمیں دیکھیں آپ، اس سے ہٹ کر اور کئی مواقع پر روزمرہ زندگی کے اندر کئی ایسے معاملات ہیں، کئی ایسے رسوم و رواج ہیں کہ جن کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مگر لوگوں کی اکثریت اسی راستے پر چل بھی رہی ہوتی ہے، اور اس کو بعض اوقات سوچ بچار رکھنے والے لوگ بھی محض اس بنا پر فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ سوسائٹی ہمارے مخالف نہ ہو جائے، لوگ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں، لوگ ہمارے متعلق کیا کہیں گے۔ قرآن مجید اس آیت کریمہ کے اندر معیار یہ دے رہا ہے کہ لوگوں کی اکثریت کبھی بھی حق کا معیار نہیں ہوتی ہے، کبھی وہ سٹینڈرڈ کسوٹی کرائٹیریا نہیں ہوتی ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے، یہ دیکھ لیا جائے کہ لوگوں کی اکثریت چونکہ اس کام پر کو کر رہی ہے یا اس ڈگر پر چل رہی ہے تو لہٰذا یہ صحیح ہے۔ نو، کبھی بھی لوگوں کی اکثریت کو فالو نہیں کرنا، اس لیے کہ اگر اندھا دھند لوگوں کی اکثریت کو فالو کرنا شروع کر دیا تو وہ جس طرح خود گمراہی والے راستے پر جا رہے ہیں کسی خاص معاملے میں، اسی طرح جب تم ان کو فالو کرے گے تم بھی اسی روش پر چل پڑو گے۔ واصف صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا کے عظیم رہنما وقت کے دیے ہوئے معیار سے بہت بلند ہوتے ہیں، یعنی سوسائٹی نے جو پیرامیٹر سیٹ کیے ہوتے ہیں، جو سٹینڈرڈ بنائے ہوتے ہیں، جن لوگوں نے کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے، زمانے والوں کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے، لیڈ کرنا ہوتا ہے، وہ کبھی آنکھیں بند کر کے سوسائٹی کے پیچھے نہیں چلا کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کا ایک دوسرا قول ہے کہ سوچنے والے کی دنیا والوں سے الگ ہوتی ہے۔ سوچنے والے کی دنیا یعنی جو جس بندے کے اندر سوچ بچار کا مادہ ہوتا ہے، سوچ بچار کے ذریعے وہ ایسے حقائق تک پہنچ جاتا ہے جن تک سطحی نظر رکھنے والے لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا سطحی نظر رکھنے والے لوگ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات سوچنے والے کے سامنے آتا ہے کہ یہ تو غلط ہے، چنانچہ
اس کی دنیا پھر ان لوگوں سے الگ ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حق پر قائم رہنے کے لیے ہمیں عام لوگوں کو فالو کرنے سے، اندھا دھند تقلید سے بچنا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ راہ راست پر قائم رہنے کے لیے ہمیں کس کو فالو کرنا ہے، کن کے پیچھے چلنا ہے، کن کے نمونے کو اپنانا ہے؟ تو اس کا جواب انشاءاللہ العزیز ہم اگلے لیکچر میں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔